الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. محترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج 16 رجب 1442 ہجری، 1 مارچ 2021 یوم الاثنین، دوشنبہ پیر. پارہ پہلا ہے الف لام میم، سورۃ البقرہ دوسری سورہ، اس کی آیت نمبر 27. رحم، رشتے، قرابت داری، اس پر ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ اللہ عز و جل نے رشتوں کے بھی جوڑنے کا حکم دیا. تفسیر روح البیان سے میں نے چند ایک باتیں عرض کی ہیں. اسی صفحے پر تفسیر روح البیان کے ایک حدیث پاک بھی نقل فرمائی ہے. پہلا جلد اول ہے، پیج نمبر 88 ہے. حدیث پاک آپ نقل فرماتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جب لوگوں میں علم ظاہر ہو جائے، بہت علم کی باتیں کریں سب کو. ارے ہم کو تو بہت معلوم ہے، ہاں میں جانتا ہوں یار، کیا یہ سب بات سب ہم کو پتا ہے. آج کل ہے نا یہ بالکل، جس سے آپ کچھ بتانے چاہیے وہ پہلے سے ارے ہاں بھائی پتا ہے سب یار. اور علم آج کل عام ہو چکا ہے. ذرا سا بس یوٹیوب چالو کیجئے، نیٹ پر جائیے، فٹ یہاں سے وہاں تک جو چاہیے بیان مل جاتا ہے. اچھا ملتا بھی ہے تو وہ ہمیں تو صرف یعنی آسانی سے ڈھونڈ کر سن لینا ہے. یہ نہیں ہے کہ کس سے سن رہے ہیں وہ ہمیں کوئی پڑی نہیں ہے اس کی. علم حاصل کرنا ہے تو کس سے حاصل کرنا ہے اس کی ہمیں کوئی فکر نہیں، جہاں سے بھی ملے لے لیجیے. اب اس پر کل ایک بڑی پیاری اور ویڈیو کلپ جو تھی وائرل ہوئی تھی ہمارے واٹس ایپ پر، دعوت اسلامی کی طرف سے تھی. بڑا ہی چھوٹا سا اور صحیح، بہت ایک اچھی سوچ دی تھی انہوں نے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ علم کے لیے، دین کے لیے ہم کوئی اہمیت نہیں دیتے. جس سے لینا ہے لے لیجئے، لیکن اگر ہمیں جوتا بھی لینا ہے نا تو ہم 10 دکانیں گھومیں گے. صحیح اچھا جوتا ہوگا، جہاں سے اچھا برانڈ ہوگا وہیں سے اچھی دکان سے لیں گے. ہمیں کار لینی ہے تو ہم شو روم سے جا کر لیں گے. کار لینے کے لیے ہم کسی گوشت کی دکان پر نہیں جائیں گے. کار کہاں سے لیں گے؟ شو روم سے ہی لیں گے. لوگوں سے 10 جگہ پوچھ کر 10 انکوائریز کر کے پھر لیں گے. اچھے کپڑے لیں تو کپڑے لینے کے لیے ہم کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں جائیں گے. کپڑے لینے کے لیے کپڑوں کی دکان پر ہی جائیں گے. یعنی ہمیں جو دنیا کی چیزیں لینی ہے وہ ہم خوب ریسرچ کر کے، معلومات کر کے، جہاں صحیح ملے گا وہیں سے لیتے ہیں، اور جس سے لینا ہے اسی سے لیتے ہیں، کسی اور سے نہیں لیتے. کپڑے ڈاکٹر سے نہیں لیں گے، کار کسائی سے نہیں لیں گے، کار والوں سے ہی لیں گے، کپڑے والوں سے ہی لیں گے. جو چیز جہاں ملتی ہے وہیں سے لیں گے، خوب ریسرچ کر کے، معلومات کر کے. لیکن دین کی باتیں وہ جہاں سے چاہے لے لیں. اب وہ سامنے والا کیا ہے کیا نہیں اس کی ہمیں کوئی فکر نہیں ہے. وہ کیا اس کو پتا بھی ہے کہ نہیں، وہ تو کہاں سے لا رہا ہے، کیا کر رہا ہے، جو دے رہا ہے وہ بس ارے سنا ہے نا ہم نے تو بس. یعنی دین کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. کس سے حاصل کرنا ہے وہ ہمیں کوئی پڑی نہیں. بس لیتے رہو، ایزیلی جہاں سے مل جائے لے لو. اور جو ہم کو اچھا لگے، جو ہمارے نفس کو پسند آ جائے وہ قبول کرنا. جو صحیح ہے غلط ہے وہ نہیں دیکھنا ہے، جو ہمیں پسند آئے وہ کرنا ہے. تو یہ ہمارا حال ہو چکا ہے. اللہ ہمیں صحیح جگہ سے صحیح علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. تو فرمائے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب لوگوں میں علم ظاہر ہو جائے، بہت ہر کوئی علم کی باتیں کریں اور اعمال کو ضائع کیا جائے. وہی سب کو پتا سب ہے لیکن عمل نہیں کرنا ہے. داڑھی رکھنا واجب ہے، سب کو پتا ہے لیکن عمل نہیں کرنا ہے. 5 وقت کی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا سب کو پتا ہے لیکن پڑھنا نہیں ہے. بہت علم ہے، سب کے پاس علم ہے
ہاں معلوم ہے، لیکن عمل کیا ہے؟ کچھ نہیں. فرمایا جب علم ظاہر ہو اور عمل ضائع ہو، اور فرمایا جب لوگ تحاب بالالسنہ، اللہ اکبر، لوگ زبان سے محبت کے اظہار کریں گے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے علم کے قربان، آپ کی احادیث کے قربان، ایک ایک لفظ ہماری حالتوں کو بیان کر رہا ہے. فرمایا جب لوگوں کی زبانوں پر محبت ہو، زبان سے محبت کے اظہار کریں، تحابوا بالالسنہ وتباغضوا بالقلوب، اللہ، زبان سے بہت محبت، بہت پیاری پیاری باتیں، ارے میرا بھائی ہے، میری بہن ہے، ارے، اور دل میں بغض بھرا ہوا ہے، کب اس کا نقصان ہو، کب اس کو نقصان پہنچاؤں. آگے اٹھ کر کے دل میں تو یہ خیال ہے آگے، ارے زبان سے تو ارے آئیے آئیے، اور دل میں یہ پیچھے ہی نہیں چھوڑتا، آ جاتا ہے اٹھ کے. زبان سے بڑی پیاری پیاری محبت کی باتیں ہو رہی، دل میں تو یہ کہ کب اسے چھرا ماروں، کب اس کی پیٹھ میں چھرا گھوپوں، یہ کیسے اتنا بڑا بن گیا، کیسے اس کے پاس مال آ گیا، کیسے یہ اتنا خوش ہے. اب یعنی آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اپنے غم سے پریشان نہیں ہیں، ہم سامنے والے کی خوشی سے پریشان ہیں. وہ کیسے خوش ہے، زبان سے میٹھی میٹھی باتیں، دل تو جل رہا ہے، کڑ رہے ہیں کہ کیسے اسے نقصان پہنچایا جائے، کیسے اسے برباد کیا جائے، کیسے اسے تکلیف دی جائے. تو میرے آقا نے فرمایا جب زبان سے محبت کا اظہار ہو، دل میں نفرتیں بھری ہوں، دل میں بغض بھرا ہو ایک دوسرے کے لیے. اور پھر تیسرا فرمایا کہ جب تقاطع الارحام، جب رشتوں کو کاٹا جانے لگے، اللہ، جب رحم کے رشتے کاٹے جانے لگیں، جب رحم کے رشتے توڑے جانے لگیں. بہت ہی بہت اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. میری آپ کی یہ بس کی بات نہیں، ہماری یہ اوقات نہیں، یہ تو اللہ جس سے کرا لے وہی کر لے. بہت بڑی بات ہے یہ رشتوں کی پابندی، رشتوں کی پاسداری اللہ ہم سے کرا لے یار. آج کل پیسے کے رشتے ہو رہے ہیں، یقین مانیے، پیسے دیکھ کر رشتے کیے جا رہے ہیں. ایسے بھائی کے پاس آ گیا تو بہن کو کہ مجھے ملنا چاہیے، بہن ترقی کر رہی تو بھائی کو تکلیف ہو رہی ہے. بہن کے گھر والوں سے، سسرال سے اس کا کچھ اچھا ہو رہا ہے تو یہاں اس کو کہ مجھے کچھ نہیں دیتی، خود بڑی ہو رہی ہے. یعنی بہت ہی برا حال چل رہا ہے ہمارا. اللہ مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو رشتوں کی پاسداری کی توفیق عطا فرمائے. نہیں کریں گے تو کیا ہوگا، یہ حدیث پاک سماعت فرمائے. میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب رشتے کاٹے جانے لگے، تین چیزیں فرما دی کہ ایک تو جب علم کا اظہار ہو اور عمل ظاہر ہو، بہت زیادہ علم ہو اور عمل ضائع کیا جانے لگے. دوسرا کہ جو زبان سے محبت کریں اور دلوں میں بغض ہو. اور تیسرا جو آپس میں رشتہ داریاں کاٹیں. تو فرمایا اللہ عز و جل کی ان پر لعنت ہے. تو اللہ ان پر لعنتیں کرے گا اور انہیں گونگا کر دے گا اور اندھا کر دے گا. فَأَسْمَعَهُمْ وَعَمَ أَبْصَارَهُمْ، اللہ، گونگا اندھا یہ نہیں کہ بولنا بند ہو جائے گا، اندھے ہو جائیں گے، جی نہیں، وہ بھی ہو سکتا ہے حدیث پاک کے مطابق، وہ بھی، پر وہ نہیں ہوا تو یہ نہیں سمجھنا کہ حدیث غلط، جی نہیں، مطلب یہ کہ سچائی بولنا ہی بند ہو جائے گی، سچ بولیں گے ہی نہیں، زبان سے غلط باتیں، جھوٹ ہی نکلے گا، سچ دیکھیں گے ہی نہیں، جھوٹ ہی دیکھتے رہیں گے، غلط چیزیں، حق کو دیکھنے کی طاقت، بصیرت ہی ختم ہو جائے گی. لعنت اللہ کی ان پر لعنت ہوگی، یہ ایسے لوگوں پر. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور ایک اور حدیث پاک اس کی فضیلت میں، یہاں تک تو یہ آپ نے وعید سنی، فضیلت سماعت فرمائے. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تین لوگ ہوں گے جو قیامت کے روز اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے. ایک تو وہ عورت ہوگی کہ جس کا شوہر انتقال کر جائے، اس کے پاس یتیم بچے ہوں، اور پھر اس عورت کو کوئی نکاح کا پیغام وغیرہ بھیجے تو وہ کہے نہیں مجھے شادی نہیں کرنی ہے، میں اپنے بچوں کا خیال کروں گی، اور ان بچوں کو جو یتیم بچے اس کے تھے ان کو پال پوس کر، تکلیفوں سے جیسے بھی ہو سکا اس نے بڑا کیا، پال پوس کر وہ غنی ہو گئے، یعنی اب ماں کے محتاج نہیں رہے، کمانے لائق ہو گئے، جوان ہو گئے، یا تو اللہ عز و جل کی مرضی سے، اللہ کے حکم سے وہ بچے ہی انتقال کر گئے. اس نے ان بچوں کا خیال کیا لیکن
یا تو بڑے ہو گئے یا انتقال کر گئے، ایک وہ عورت، اور دوسرا اللہ تعالی فرماتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسا شخص، ایک شخص جس نے اپنے پیسوں سے ایک بہت اچھا کھانا وغیرہ کا انتظام کیا، دعوت خوب انتظام کیا، اور پھر اس نے اس دعوت میں خوب محنت کر کے اچھے سے پکا کر کے یتیموں کو، مسکینوں کو بلایا کھانے پر، یتیم و مساکین کو بلا کر سب کو کھلایا. جو شخص یہ کر رہا ہے، تین فرمائے نا کہ تین، ایک میں ایک عورت، وہ دوسرا یہ کہ جو دعوتیں وغیرہ کرے، خوب اچھے سے کھانا وغیرہ پکائے، اچھے سے فرمائے احسنا، بہترین، یہ نہیں کہ بس ایسے ہی بھٹیار خانے میں دے دیا، اس کو بھی ملنا ہے اجر، تو اس کو بھی ملنا ہے، لیکن جو اچھے سے کرے اور زیادہ اس میں بھلائی کے ساتھ، بڑائی کے ساتھ، یتیموں کو، مسکینوں کو، غریبوں کو بلا کر کے کھلائے، دوسرا یہ شخص ہے، یہ بھی عرش کے سائے کے نیچے ہوگا. تو یہ جو آج نیازیں ہوتی ہیں اور دعوتیں ایصال ثواب کی وغیرہ کرتے ہیں، تو یہ صرف گھر والوں کے لیے نہیں ہے، یہی ہے، اس میں فقیروں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو بھی یاد کر لینا ضروری ہے. تو انشاءاللہ اس سے، اور اس میں یہاں پر یہ بھی پتہ چلا کہ یہ سب کرنا جائز ہے، نیازیں ہیں، ایصال ثواب ہے، کھانا بالکل جس طریقے سے بھی کھانا آپ کھلائیں غریبوں مسکینوں کو، یہ جائز ہے. یہ حدیث پاک سے بھی یہاں پر ثابت ہو رہا ہے. تو یہ یتیموں، مساکین، غربا، فقراء کا حق ہے، ان کو پہلے کھلائیے. تو یہ ایسے لوگ بھی عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے. اور پھر تیسرا میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک وہ شخص ہے کہ جو صلہ رحمی کرتا ہے، یعنی رشتہ داروں سے میل جول کر کے رہتا ہے، ان کی مدد کرتا ہے، ان پر رزق میں برکتیں کرتا ہے، ان کو رزق کھول دیتا ہے، ان کی ہر طرح سے مدد کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو ایسے شخص کے لیے اللہ عز و جل رزق میں فراوانی کرتا ہے، اس کے رزق میں اللہ عز و جل برکتیں عطا فرما دیتا ہے، اس کی عمر بھر اس کی مدد کرتا رہتا ہے. اور یہ تینوں اشخاص جو ہیں، یہ تینوں لوگ جو ہیں، کل بروز قیامت جب سب سے زیادہ گرمی، اس کا حال تو ہم بیان نہیں کر سکتے، اس گرمی کے عالم میں اللہ عز و جل کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے. تو یہاں بھی صلہ رحمی کی اہمیت کو بیان فرمایا میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے، رشتوں کو ملانے کی اہمیت کو بیان فرمایا. اللہ ہمیں رشتے جوڑ کر رکھنے کی، نیک اعمال کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس موضوع کی آخری کچھ باتیں تفسیر قرطبی، اس میں بھی بڑی پیاری چند مختصر سی باتیں لکھی ہیں، وہ بھی آپ سماعت فرما لیں. پھر اس ما یو سلاج کا جو حکم ہے کہ کسے جوڑنے کا حکم دیا گیا، وہ اس گفتگو کو یہاں مکمل کرتے ہیں. تفسیر قرطبی جلد اول صفحہ نمبر 371، تفسیر قرطبی والیوم 1 پیج نمبر 371. فرماتے ہیں کہ کن چیزوں کو جوڑنے کا حکم ہے، اس میں اختلاف ہے. تو اب فرماتے ہیں کسی نے یہ کہا گیا ہے کہ سب سے پہلے لکھا صلۃ الرحام، سب سے پہلے آپ نے فرمایا کہ رشتوں کو، رحم کے رشتوں کو جوڑنے کا حکم یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے. دیکھیں یہ سب جگہ آپ کو ملے گا، ہر تفسیر میں رشتوں کے جوڑنے کا حکم ہے. پھر فرمایا دوسرا یہ بھی ہے، یہ بھی کہا گیا کہ قول اور عمل کو جوڑ کے رکھا جائے، یعنی جو کہا وہ کرے، خالی بڑی بڑی باتیں نہیں، جو کہا سچ بات وہ کرے. فرمایا اس کا کاٹنا کیا، اس کا کاٹنا یہ کہ کچھ کہا تو کچھ جائے اور اس پر عمل نہ کیا جائے. اس پر وہ بھی، ان کو بھی ڈرنا چاہیے جو لوگوں میں خوب بیانات وغیرہ کرتے ہیں، خوب لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ان کا خود کا عمل جو ہوتا ہے غلط ہوتا ہے. میں بھی ڈروں، تمام لوگ ڈریں، اپنے آپ کو بھی عمل کرنے کی کوشش کریں. تو قول اور عمل کو جوڑ کر رکھنا ہے کہ قول الگ ہو اور عمل الگ ہو، جو بولا وہ نہیں کیا تو وہ اسے کاٹنا ہے. تو اس کا بھی حکم یہاں پر شامل فرماتے ہیں. پھر یہ فرمایا کہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی تصدیق کرنا، یعنی اس کا کاٹنا یہ ہے کہ کچھ کو مانے، کچھ کو نہیں مانے، کچھ پر ایمان لائے، کچھ نبیوں پر ایمان نہ لائے، وہ غلط ہے. ایمان سب پر لانا، سب کو جوڑنے کا حکم ہے، سب کو جوڑ کر رکھنا ہے، سب کی تصدیق کرنی ہے.
اور پھر آپ نے فرمایا آخر میں کہ یہاں پر اللہ عز و جل کے دین اور اس کی عبادتیں کرنے کو جوڑنے کا حکم دیا گیا ہے، اس کی تمام شریعت کو، اس کی حدود کو جاری رکھنے کو، جو کچھ اللہ کے احکامات ہیں ان سب کو جوڑنے کا یہاں پر حکم دیا گیا ہے۔ تو ان کا کاٹنا یہ ہے کہ ان احکامات کے خلاف کرے، تمام جو احکامات اللہ عز و جل نے دیے ان کے خلاف کرنا ان احکامات کو کاٹنے کے برابر ہیں۔ تو یہ میں نے مختصر طور پر تمام تفاسیر کا نچوڑ جو ہے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ اللہ عز و جل مجھے اور آپ سب کو، ہم سب کو، تمام مومنین کو اللہ عز و جل کے قرآن پاک کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرنے کی سعادت نصیب فرمائے، اور ہمارے اس چھوٹے موٹے عمل کو اللہ قبول فرمائے، اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے، ہم سب کو قرآن پاک سمجھنے اور یاد رکھنے اور عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرمائے۔